جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں جمع فرمایا۔ ہم آئے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں لائے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قدم اٹھائے گئے اس کے راستے کی طرف، اس کے گھر کی طرف۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اندر طلب پیدا فرمائی، اس نے ہمارے اندر شوق پیدا فرمایا۔ طلب، شوق، یہ بڑی چیز ہے۔ آج آپ کو جمع کیا گیا کہ آپ کے اندر طلب ہے پڑھنے کی، آپ کے اندر طلب ہے لکھنے کی، اس لیے آپ نے اسکولوں کا رخ کیا، کالجوں کا رخ کیا، یونیورسٹیوں کا رخ کیا۔ تو طلب ہے انسان میں، کھانے کی طلب ہے، پینے کی طلب ہے، سونے کی طلب ہے، پہننے کی طلب ہے، سواریوں کی طلب ہے، دنیا بھر کی ساری چیزوں کی طلب اور شوق اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ علم کی طلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بھیڑ لگ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ کہے گا یہ بھیڑ کیوں لگ رہی ہے؟ اس کے اندر طلب ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے بھیڑ یہاں کیوں لگ رہی ہے، یہ کوے اڑ رہے ہیں، اتنے سارے چیل کیسے آ گئے؟ ایک دم وہ پوچھے گا گھر والوں سے یہ چیل اتنے سارے آج کیوں اڑ رہی، کوے اتنے سارے کیوں اڑ رہے، کبوتر اتنے سارے کہاں سے آ گئے، کیا بات ہو گئی؟ تو اس کے اندر طلب ہے، جستجو ہے، وہ پوچھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ابو کے پاس بیٹھا ہوا، اتنے میں آ کر ایک کوا بیٹھ گیا، جیسے وہاں دیوار پر کتا بیٹھ گیا، کالا کتا مسجد کی دیوار پر بیٹھ گیا آ کر، تو ایسے ہی کالا کوا آ کر بیٹھ گیا دیوار پر گھر کی۔ تو بچے نے اپنے ابا سے کہا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کوا ہے۔ اس نے کہا ابا تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کوا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا، برسوں گزر گئے، برسوں گزرنے کے بعد بچہ جوان ہو گیا اور باپ بوڑھا ہو گیا۔ باپ بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے وہ سامنے دیوار پہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا ابا نے بیٹا وہ دیوار پہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا کوا ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا ابا نے تھوڑی دیر کے بعد بیٹے یہ کیا ہے دیوار پر؟ اس نے کہا ابا کوا ہے کوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا ہے؟ اتنی بار سمجھا دے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کوا ہے اور کیا ہوتا؟ تو غصے میں آ گیا۔ تو باپ گھر گیا اندر اور الماری میں سے ایک کاپی لایا اور کاپی نکال کر اس بچے کو دکھائی کہ آج میرا بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہو گیا، اب یہ بولنے لگا، دیوار پر سامنے کوا بیٹھا تھا۔ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا ابا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے کوا ہے۔ پھر اس نے پھر پوچھا 25-30 دفعہ اس نے پوچھا، میں نے ہر دفعہ کہا بیٹے میرے بچے کوا ہے کوا۔ آج دیکھو یہ کہا تم نے 25-30 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ہر دفعہ محبت سے پیار سے تمہیں جواب دیا تھا کہ کوا ہے۔ آج میں نے 3-4 بار تم سے پوچھ لیا تو تم مجھے جھڑک رہے۔ یہ آج حالات ہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ۔ اب ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کی تعظیم اور ماں باپ کا اکرام اور ان سے کیسے بولنا ہے یہ آپ کو اسکول نہیں سمجھائے گا، کالج نہیں سمجھائے گا، یونیورسٹی نہیں سمجھائے گی، یہ آپ کو قرآن سمجھائے گا، یہ آپ کو اللہ کی لاشک لارب کتاب دین سمجھائے گا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، حکم کر دیا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔
اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ آج ہم نے آسمانوں کو جان لیا، زمینوں کو جان لیا، چاند سورج ستاروں کو جان لیا، دریا پہاڑ ہواؤں کو جان لیا، اسکولوں کو جان لیا، کالجوں کو جان لیا، یونیورسٹیوں کو جان لیا، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم جان گئے، لیکن ہم نہیں جانے تو اپنے اللہ کو نہیں جانے، نہیں جانے اپنے رب کو نہیں جانے، نہیں جانا ہم نے اپنے خدا کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں جانا۔ اگر ہم اللہ کو جانتے تو آج ہم سب کے سب یہاں فجر کی نماز پڑھ کر جمع ہوتے۔ اب کتنے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اب ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھے، کہ اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ حالانکہ سب سے پہلی چیز وہ اللہ کو جاننا تھا، وہ اللہ کو ماننا تھا، سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے تم سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریا پہاڑ ہواؤں کو پیدا کیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں میں جو ہیں، زمینوں میں جو ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، مدرسے میں پڑھنے والوں، اور گاؤں میں، شہر میں رہنے والوں، مردوں، عورتوں، نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں، بچوں، بچیوں، لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ سورج کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے، چاند کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے، ستارے کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پہاڑ کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہوائیں کون سی تسبیح پڑھ رہی ہے، بارشیں کون سی تسبیح پڑھ رہی ہے، دنیا کی مخلوق کس کس تسبیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، تم سمجھ نہیں رہے، ورنہ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ لہ الملک، ملک سارا کا سارا اللہ کا ہے، فلاں پارٹی کا نہیں ہے، فلاں حاکم کا نہیں ہے، فلاں بادشاہ کا نہیں ہے، فلاں لیڈر کا نہیں ہے۔ لہ الملک، ملک سارا اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہے، پردھان کی تعریف نہیں ہے، ایم پی کی، ایم ایل اے کی تعریف نہیں ہے، حاکم کی اور بادشاہ کی تعریف نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، چاند سورج ستارے اس کے قبضے میں ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں اس کے قبضے میں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کی، زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اتنا بڑا آسمان یوں ہی نہیں بن گیا، اتنی بڑی زمین یوں ہی نہیں بن گئی۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بلند کر دیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ چھوٹا سا شامیانہ ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، چھوٹا سا لینٹر ہے، کتنے جوڑ توڑ اور کتنے اس کے اندر پلر اور کتنے اس کے اندر ستون قائم کیے جاتے ہیں، تب جا کر شامیانہ اور جھوپڑی اور مکان کھڑا ہوتا ہے، چھت تیار ہوتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا نیلا آسمان ہے، نیلی چھت ہے، رفع السماوات، خدا نے اس کو بلند کر دیا۔ دیکھ لو دھانوے میں، دیکھ لو تیدروں میں، جلال آباد میں، دیکھ لو سہارنپور میں، ہند و سندھ میں، امریکہ اور افریقہ میں، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے تمہیں آسمان ملے گا، کہیں تمہیں ستون نظر نہیں آئے گا۔ خدا نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، تو پیدا کرنے والی ذات، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات خود نہیں ہو رہی ہے، دن خود نہیں ہو رہا ہے، جب چاہ سورج نکل گیا اور جب چاہ چاند نکل گیا، نہیں، یہ رات اور دن اللہ کے قبضے میں ہے۔ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ جب دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، پھر رات کو جب وہ دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ گرمی بھی اللہ کے لانے سے آ رہی ہے، سردی بھی اللہ کے لانے سے آ رہی ہے، رات کا چاند اندھیرا بھی اسی کے آنے
کہنے سے اور اسی کے حکم سے جاری ہو رہا ہے، چاند میں بھی اسی کے حکم سے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، تم نے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دنیا بھر کی پڑھائیوں میں مخلوق کی بڑائی سمجھی ہے، سوچی ہے، تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تمہیں اللہ کی لا شک لا رہے کتاب کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ تم اللہ کو جانتے، اللہ کو مانتے، اس کو پہچانتے، تو اللہ کی لا شک لا رہے کتاب قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعمیر کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے یہ جوڑ ہے، یہ بیان ہے، یہ تقریر ہے، تاکہ ہم اور تم اللہ کو جانیں، اللہ کو مانیں، اس کی طاقت و قوت کا یقین کریں۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، کہ اللہ تمہارے اوپر رات کو ٹھہرا دے۔ ابھی تو رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اگر حکم دے دے رات کو سرمدن الی یوم القیامہ، اے رات قیامت تک ٹھہر جا، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، اللہ فرما رہے ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، چاندنا لے آئے، دن کو نکال دے، کہ نہیں، دن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ دن کو حکم دے دے، دن ٹھہر جا، ابھی تو فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور مغرب پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک دن ہی دن رہے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، یعنی رات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، دن بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ہوائیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، بارشیں بھی اللہ کے قبضے میں ہے، پوری کائنات، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جب وہ چاہے گا، جو چاہے گا وہ ہوگا، بادل ہوں گے، گھٹائیں ہوں گی، ہوائیں چلیں گی، لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں سکتا، زمینیں ہوں گی لیکن زمین سے ایک دانہ غلہ نہیں اگے گا، باغات ہوں گے ایک بھی پھل نہیں آئے گا، دوائیں ہوں گی، علاج ہوں گے، لیکن مریض مر رہے ہوں گے، کوئی شفا اور صحت ان کو نہیں ملے گی، اور وہ اللہ ہے، جب چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش برسا دے، بغیر بادلوں کے بارش برسا دے۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا دھوپ نکل رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، وہ اللہ ہے، جب چاہے تو بغیر باغات کے پھل دے دے، جب چاہے تو بغیر زمینوں کے غلہ عطا فرما دے۔ کمرہ ہے، محراب ہے، حضرت زکریا حضرت مریم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تالا لگا کر کمرے میں واپس آتے ہیں تو وہاں دیکھا تربوز رکھے ہوئے، خربوزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کے پھل سردی میں رکھے ہوئے ہیں اور سردی کے پھل گرمی میں رکھے ہوئے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی محراب میں زکریا داخل ہوتے اور داخل ہو کر کہتے وجد عندها رزقا، وہاں پھل رکھے ہوئے پاتے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دور دور تک کہیں تیتروں میں، دور دور تک کہیں سہارنپور میں، دور دور تک کہیں باغوں میں آم نہیں ہیں، لیکن یہ آم یہاں سردی کے اندر کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں، کہاں سے آئے یہ پھل؟ یا مریم انا لکی ھذا، حضرت مریم فرماتی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانے سے آئے۔ اللہ موسم کا محتاج نہیں ہے، باغوں کا محتاج نہیں ہے، بازاروں کا محتاج نہیں ہے۔ مریم نہ تو باغ میں پھل ہے اور نہ بازار میں پھل ہے اور نہ کوئی لانے والا ہے، تالا لگا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، چابی میرے پاس ہے، میں کھول رہا ہوں۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کے خزانے سے آئے۔ اللہ بازاروں کا، باغوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر موسم کے، بغیر بازار کے، بغیر مخلوق کے اپنی قدرت سے پھل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگ جماعت میں تھے، بڑے بڑے پرانے بزرگ ہمارے ساتھ میں تھے، کئی ضلعوں کا ہمارا سفر تھا، ایک علاقے میں ہم پہنچے تو وہاں ساتھیوں نے دسترخوان لگا دیا۔ اب دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں پر چیکو رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے، انار رکھے ہوئے، کون سا پھل تھا جو وہاں نہیں؟ تو امیر صاحب نے ہمارے کہا کہ دیکھو، جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے۔ ابھی تو ہم نے توکل کی، اللہ پر بھروسے کی نقل کی ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں سے نکل کر ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے بھروسے پر نکل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ دسترخوان سجا دیا ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے
रिवायतों में है, फ़ज़ाइल अमाल में है, फ़ज़ाइल सदक़ात में है कि जो अल्लाह पर एतमाद करेगा, अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु उसको बगैर बागात के फल खिलाएंगे और बगैर ज़मीनों के अल्लाह उसको गल्ला अता फरमाएंगे। कहा हमने भरोसे की अल्लाह पर नकल की है, अभी असल तवक्कुल, असल भरोसा, असल यकीन खुदा की ज़ात आली पर हमारा अभी जमा नहीं है, उसको सीखने के लिए हम निकले हुए हैं। तो ये दस्तरखान लगा हुआ है और यहाँ इस दस्तरखान के ऊपर एक से एक फल रखे हुए हैं। हम में से कौन है जिसके पास आम का बाग है? कौन है जिसके पास तरबूजों की पलेजे हैं? कौन है जिसके पास चीकू के बागात हैं? बगैर बागात के अल्लाह ताला ये फल हमें खिला रहे हैं। ये तो नकल पर है। अभी तो हमें नजर आ रहा है कि भाई ये फल फला आमिर साहब लेकर आए हैं, फला मौलवी साहब लेकर आए हैं, फला साथी लेकर आए हैं, उन्होंने दस्तरखान पर ये फल रखे हैं। अभी तो हमें लाने वाले बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। इन गांव वालों ने, इन मोहल्ले वालों ने, इन मुसलमानों ने, इन साथियों ने हमारे लिए सारे फल लाकर रखे हैं कि अभी तो ये नकल है। इस नकल पर ये सारे फल हमें बगैर बागात के अल्लाह तबारक व तआला हमारा कोई बाग नहीं खिला रहा है। अभी तो ये नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी नकल है। लेकिन जब हम अपना तन मन धन कुर्बान करते हुए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देंगे, फिर हमें ये अमीर साहब, ये मौलवी साहब, ये मोहल्ले वाले, गांव वाले नजर नहीं आएंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जिस तरह बगैर बाजार के और बगैर बागात के और बगैर किसी लाने वाले के सामने रखकर दिखा रहे थे, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी कुदरत से वो दिन दिखाएगा, बशर्ते के हमारा एतमाद और भरोसा अल्लाह की ज़ात आली पर वो हो जाए जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है। अल्लाह ने साफ फरमाया कुरान मुक़द्दस में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह के सिवा कोई